بری تاریخ چھوڑ کر اگر ہم ہندوستان واپس آئیں، انگریز منحوس اس ملک میں آیا، اس نے یہاں ظلم و ستم ڈھائے، کس نے آواز اٹھائی تھی سب سے پہلے؟ آج اپنی جاگیرداری پہ فخر کرنے والوں، تمہارے آباء و اجداد تو انگریز کے گھوڑوں کے دم صاف کیا کرتے تھے، ہمارے بڑے درختوں پہ لٹکائے گئے، ان کی خالیں نچوئی گئی۔ تم نے تو انگریز کو آتے وقت بھی سلیوٹ کیا تھا، جاتے وقت بھی سلیوٹ کیا تھا۔ ان علماء کی استقامت کو دیکھو، ہندوستان کے علماء کی تاریخ پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کس مٹی سے ان عظیمت کے پتلوں کو پیدا کیا تھا؟ ایک لاش پہ دوسری لاشیں گرتی تھی، ایک درخت کے بعد دوسرے درخت پہ لاشیں لٹکائی جاتی تھی، مگر کوئی ڈرنے والا نہیں تھا، کوئی جھکنے والا نہیں تھا، کوئی بکنے والا نہیں تھا۔ انگریز نے کہا علماء کو اب ختم کر دیا جائے گا، مگر صرف 2 آدمی بیٹھ گئے۔ ایک انار کا درخت انہوں نے ڈھونڈا، اس کا نام جو پڑھا رہا تھا اس کا نام بھی محمود تھا، جو پڑھ رہا تھا اس کا نام بھی محمود تھا۔ دونوں کا مشن ایک تھا، کس سے ٹکرانے کی بات کر رہے تھے؟ اس سے ٹکرانے کی بات کر رہے تھے جس کی حکومت یورپ میں تھی، جس کی حکومت افریقہ میں تھی، جس کی حکومت ترکیہ سے لے کر عرب حجاز تک پھیلی ہوئی تھی، جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اس سے ٹکرانے کے لیے اس انار کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ربا کیا ہوگا؟ پھر وہ انار کا درخت پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ انگریزی حکومت سمٹتی چلے گئی۔ آج انار کا درخت وہاں پہنچ گیا کہ سورج اس پہ غروب نہیں ہوتا، اور انگریز وہاں پہنچ گیا جہاں 6 دن تک سورج نظر نہیں آتا۔